الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ انتہائی قابل قدر سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دو نعمتیں دے کر گئے، ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور دوسرے کو کہتے ہیں کفیات نبوی۔ علم بھی سکھایا اور علم کی کفیت کیا ہونی چاہیے صحابہ کرام کو وہ بھی سکھائی۔ تو صحابہ کرام نے دو نعمتیں پائیں، تعلیمات نبوی بھی پائیں اور کفیات نبوی بھی پائیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کفیات میں تھوڑا فرق محسوس ہوتا تھا تو فوراً ان کے زبان پہ الفاظ آتے تھے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو دو نعمتیں ملیں، تعلیمات نبوی اور کفیات نبوی۔ تعلیمات نبوی کو علم کہتے ہیں اور کفیات نبوی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ علم کی کفیت سے تو آپ واقف ہیں ہی، تزکیہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر علم مطلق پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی بھی ہو جاتی، کیونکہ علم تو اس کے پاس بہت تھا، لیکن اس کے پاس علم کی کمیت تھی، مقدار تھی، لیکن باطنی مرض تکبر بھی ساتھ تھا جو اس کو لے ڈوبا۔ تو علم کے باوجود باطنی مرض نے اس کو برباد کر دیا۔ تو سامعین گرامی قدر ثابت ہوا کہ باطنی امراض ہوں تو فائدہ علم نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بے عمل علماء کو اللہ نے یوں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ اور سورہ جاسیہ میں فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو تزکیہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پہلے زمانہ میں مشائخ ان دونوں نعمتوں کے حامل اور کامل ہوا کرتے تھے، ان کے پاس تعلیمات نبویہ بھی ہوتی تھیں اور کفیات نبوی بھی ہوتی تھی، لہٰذا شاگرد ان سے وہ دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمال، وہ جامعیت باقی نہ رہی، مدارس بن گئے تو پھر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ جہاں سے لوگ تعلیمات نبویہ سیکھتے اس جگہ کو مدرسہ کہا جانے لگا، اور جہاں سے کفیات نبویہ سیکھتے تھے اس کو خانقاہ کہا جانے لگا۔ پھر بھی امت مسلمہ میں سینکڑوں سال یہ شعبے اپنا اپنا کام کرتے رہے، علم کے طالب مدارس علم پاتے اور کفیات نبوی کے طالب خانقاہوں میں جا کر عشق الہی کی نعمت پاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جاہل صوفیاء کے اعمال نے علماء کو بہکا دیا اور وہ اتنا زیادہ دور چلے گئے، انہوں نے اس تصوف کو شجرہ ممنوعہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے جی کفیات کو چھوڑو، بس اپنا ایمان بچاؤ، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلباء عشق نبوی والی کفیات میں کمزور ہوتے چلے گئے، اور یہ انحطاط اور زوال آج بھی مدارس کی فضاؤں میں نظر آتا ہے۔ تو اب وہی ضرورت محسوس ہوئی ان دونوں چیزوں کا رشتہ بحال کیا جائے، خانقاہوں میں رہنے والے مدارس میں آ کے علم سیکھیں اور مدارس میں رہنے والے خانقاہوں میں جا کر ذکر سیکھیں، تاکہ ان میں پھر وہی کمالات پیدا ہوں۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں بڑے بڑے مشاہیر علماء اپنے وقت کے مشائخ کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھے تھے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ کے ساتھ
انقیاد و تواضع کا معاملہ علماء میں سے اماموں نے بھی کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ 2 سال ان کے ساتھ رابطہ رہا اور اتنا فیض ملا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی امام جعفر صادق کی صحبت میں بڑا وقت گزارا اور بکثرت جایا کرتے تھے، اس لیے ان دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا۔ اصول فقہ ان دونوں کے ایک جیسے تھے، لیکن پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے۔ لتبعہ مالک بن انس، امام مالک نے ان کی اتباع کی، اس لیے آپس میں بہت زیادہ مماثلت تھی، شیخ تھے اور انہوں نے فیض ملا اور فیض پایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں یہ تیسرے امام ہیں۔ اپنے وقت کے بزرگ شعبان رائی رحمۃ اللہ علیہ، شعبان ایک قبیلے کا نام ہے، تو امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس قبیلے سے تھے۔ اس قبیلے کے بزرگوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا۔ ابو العباس ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ لغت کے امام گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے تھے اور پہلے دن ان کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے اس بندے کی باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن ان کے کلام کی صورت اور شان ایسی ہے کہ یہ باطل کلام میں نہیں ہو سکتی۔ لطافت میں بتا دیا کہ بات کرنے والے کوئی صاحب جز بزرگ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، لیکن ایک ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو فقط عبادت میں وقت گزارتا ہے۔ آپ نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا دیکھو میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور بشر حافی عالم باللہ ہیں۔ عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا حضرت مل اخلاص ہو، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ الاخلاص من آفات الاعمال، اعمال کی آفت سے خلاصی پا جانا، اس کا نام اخلاص ہے۔ اس نے کہا مت توکلو، حضرت توکل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرنا ہی توکل ہے۔ اس نے کہا مر رضا، رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تسلیم امور اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ رضا ہے۔ اس نے کہا مل محبہ، محبت کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ دیں گے، ان سے پوچھ لو۔ جب تک علم کی بات ہوتی رہی جواب دیتے رہے، جب احوال و کفیات کی بات ہوگی تو پھر ان کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے صالح بن احمد کو ترغیب دیتے تھے کہ تم ان مشائخ کی صحبت میں جایا کرو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ ابو الحفص حداد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے۔ یہی وہ بزرگ ہیں کہ لوہا کوٹتے تھے اور جب اذان کی آواز اللہ اکبر ہوتی تو تھوڑا سر کی طرف سے اٹھایا ہوتا تھا، لوہے پر نہیں مارتے، رکھ دیتے تھے، کیا میرے اللہ نے مجھے بلا لی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے ایک وقت میں شیخ مدین سے ملاقات کی، توجہ کا اثر ایسا پڑا کہ بقیہ زندگی رابطے میں ہی گزار دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت حضرت نجم الدین ابکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بخاری کے شارح ہیں، بڑے معروف بزرگ ہیں۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں القعود مع الصوفیۃ فی الخنقاء، کہ یہ صوفیوں کے ساتھ خنقاہ میں بیٹھے تھے۔ شیخ ابو العاص عز الدین الفاروقی، ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان قد لبس خرقۃ التصوف من سہروردیہ، انہوں نے شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی۔
شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ماوراء النہر کے بڑے فقیہ تھے. ذہب باشارتی شیخی الی البخارا واعتکف ہونا، شیخ کے اشارے پر بخارا گیا اور اعتکاف کیا اور وہاں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ صاحب پرانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ایک قادری بزرگ شیخ یاسین بن عبدالرزاق سے خلافت پائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی نعمت سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ ابو علی فارمندی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی، اور اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں نے باطنی نعمت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ملا نظام الدین، ملا جامی، علامہ سید شریف الدین جرجانی اور بہت سارے اور اکابرین ہیں. انشاءاللہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے. اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ نے بھی مشائخ صوفیہ کے سامنے زانو تلمذ حاصل کر کے باطنی کفیات اپنے اندر پیدا کی. تو مجھے اور آپ کو بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی باطنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے باطن کو سنواریں اور مشائخ صوفیہ کی چوکھٹ پر پابند رہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اس علماء کے لیے، دین والوں کے لیے صلحاء کی صحبت کی اہمیت سمجھ کے اپنا وقت اس شغل میں اور اس عمل میں بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے.